آج کی یہ رات آپ کی وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں آپ کو مبعوث فرمایا، پیدا کیا، اور اسی رات میں اسی تاریخ میں اپنے پاس بلا لیا پردے میں. جب آپ کا وصال کا وقت آیا، آ کر ایک شخص نے پکارا یا محمد یا محمد پکارا. حضرت فاطمہ نے کہا اے عرابی خاموش رہ، حبیب خدا ابھی سوئے ہیں، تو کیسا ہے گستاخی کر کے چیخ رہا ہے. آپ نے آنکھ کھولی اور فرمایا اے فاطمہ یہ اعرابی نہیں ہے، اے فاطمہ یہ وہ ہے جو عورتوں کو بیوہ کرتا ہے، یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم کرتا ہے، یہ وہ ہے جو تیرے باپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے اجازت لینے کے لیے آیا ہے، یہ وہ ہے عزرائیل ملک الموت. تب آپ رونے لگی. آپ روئی تو آپ کے کان میں ایک بات فرمائی. اس میں کیا فرمایا تھا کہ اب میرا وقت آ گیا، میں جا رہا ہوں. آپ رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تجھ سے میری ملاقات ہوگی. تو آپ ہنسنے لگی. خیر، لیکن جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی روح مبارک کو حضرت جبرائیل اس نے ملک الموت نے قبض کیا ہے، بکواس کرتے ہیں. ملک الموت کے ہاتھ جل جائیں گے یا گل جائیں گے یا جل بھن کر خاک ہو جائے گا جو حبیب خدا کی روح کو قبض کرے. میں ایک بات کہتا ہوں، غور سے سنو. جب ابراہیم خلیل اللہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ملک الموت آئی کہ تو کیوں آیا؟ کہ آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں. اجازت اگر ہو، نبیوں سے اجازت لی جاتی ہے، اولیاء سے یوں کہا جاتا ہے کچھ کرنا ہو تو کر لو، میں روح قبض کروں گا. وہ اولیاء کہتے ہیں ارے ہم تو تیرے انتظار میں چلے، چل ہمارے حبیب دوست کے پاس، ہم کیا کرنا، کچھ نہیں کرنا. لیکن انبیاء سے نبیوں سے اجازت لی جاتی کہ آپ رہنا چاہتے ہیں دنیا میں یا رفیق اعلیٰ کے پاس جانا مانگتے ہیں. خیر، تو آپ نے کہا میں روح قبض کر رہا ہوں. تو آپ مسکرائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ. تعجب ہے کہ دوست کی جان قبض کراتا ہے، روح قبض کراتا ہے. ملک الموت غائب ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ حیرت ہے، دوست سے جان چراتا ہے. بس یوں کہنا تھا، روح نکل کے جا دی. انہوں نے کہا اے اللہ میں کیا کروں؟ کہا وہ دوست کے پاس آ گیا ہے. ارے ابراہیم جو خلیل ہیں وہ تو خدا کے پاس آپ پہنچ گئے، ملک الموت کی ہمت نہ ہوئی. اور حبیب خدا جو معشوق خدا ہیں، جس کے کارن کل کائنات کو ظاہر فرمایا، اس کی روح کو ملک الموت کی طاقت ہے کہ وہ قبض کر لے. خدا خود آیا، تمام علوم، تمام معرفتیں، تمام فنون آپ کے اوپر ڈالا اور آپ کی روح کو اس میں چھپا کر لے گیا. یہ نہیں معلوم جب ملک الموت خاموش کے چرس رہا، مؤدب پیچھے ہٹ گیا. یہاں اسے یہ بھی سوال کرنے کی طاقت نہ ہوئی کہ اے اللہ میں تیرے حبیب کی روح کو قبض کروں، کیا کروں؟ بولنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی. لرز گیا اس کا دل، بکھر گیا، نشے میں ہو گیا، خائف و لرزاں و ترساں ہو گیا ملک الموت. کیونکہ خدا کے خود علوم و فنون آیا اپنے حبیب کی روح کو لے گیا. بڑا کون کی طاقت ہے کہ جو کوئی ذرا رب کشائی کرے، یہ سانس بھی لے، یہ پلک بھی جھپکے. اس کے بعد جب آپ کا وصال ہو یا بظاہر آپ تشریف لے گئے، آواز آئی سب حجرے سے باہر ہو جائیں. سب باہر ہو گئے، کیوار بند ہو گئے. پھر آواز آئی آ سکتے ہیں اندر. کون تھا وہ؟ اے علماء، اے بزرگان دین، اے مشائخ الزام، اس کا کیا جواب ہے ہمارے یہاں تمہارے پاس؟ کیوں بند کرایا کیوار؟ رسول اللہ کا کوئی امام نہیں تھا. سب سے پہلے خدا ہی آیا، لے گیا اپنے حبیب کو. وہی آیا سب سے پہلے نماز پڑھ گیا اپنے حبیب کی. اس کے بعد کیوار کھل گئے. پھر مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی. اس کا سمجھے مقصد؟ یہ ایسی ذات ہے، یہ ایسی صفات والے ہیں. کیا فرمایا آپ نے؟ میں بھی ایک بشر ہوں مگر تم جیسا نہیں. سارا کام کہہ کے کھو دیا. بشر ہیں ہی نہیں. ظاہر بشر، اندرون اللہ ہی اللہ. وہی جانے اس کے راز، اس کی بات، اس کے اسرار، اس کے انوار، اس کی تجلیات، اس کے خیر و برکات وہی جانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہیں
کہ موسیٰ علیہ السلام کو یوں فرمایا جاوے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ اگر تو میرے قریب ہونا مانگتا ہے، میرا قرب چاہتا ہے، اس طرح جیسے آنکھ کی کالی، پتلی اور سفیدی، جیسے تیری جان اور تیرا جسم، جیسے تیرا کلام اور تیری بات اور تیری روح، تو اس سے ان سب سے زیادہ قریب مجھے کرنا چاہتا ہے تو میرے حبیب پر درود بھیج۔ یہ حکم ہے۔ کون پیغمبر ہے وہ؟ لاڈلے، میرا موسیٰ میرا موسیٰ، ہر جگہ میرے موسیٰ کی تعریف فرمائی اللہ نے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں، ابراہیم خلیل اللہ حضرت کے خلیل دوست ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی جان، نبیوں کی جان، فرشتوں کی جان، خدا کی جان، خدا کی روح، خدا کے محبوب، خدا کے حبیب، سب کچھ۔ اگر حبیب خدا نہیں کچھ بھی نہیں۔ یہ حبیب خدا اول میں ان کا نور ظاہر ہوا، درمیان میں جلوہ افروز ہوئے مکہ مدینے میں، آخر میں بھی یہی آئیں گے بڑے میاں مہدی بن کر۔ آپ نے فرمایا ان کے باپ کا نام عبداللہ، ماں کا آمنہ، ان کا نام مہدی ہوگا، ان کی شکل صورت بالکل مجھ جیسی ہوگی، کچھ فرق نہیں ہوگا، جیسے میرے دانت کے بیچ میں چھید ہے یہ بھی ہوگی، جیسے میری بھاؤں بلی بھی ہے یہ بھی ہوگی، بس فرق اتنا ہوگا کہ ان کی زبان میں لکنت ہوگی، جب وہ ہاتھ ران پہ ماریں گے ہاتھ تو لفظ نکلے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہیں آپ ہی تو نہیں ہے وہ؟ تو آپ نے جواب دیا، مسکرا کے نیچے منہ فرما لیا۔ 3 دفعے اس دنیا میں بھیجا، اول میں بھی آپ، درمیان میں بھی آپ، آخر میں بھی آپ۔ اسی کے بعد پھر قیامت نازل ہو جائے گی، اسی کے بعد قرآن اٹھا لیا جائے گا، اسی کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اسی کے بعد سورج مشرق سے بجائے مغرب کے نکلے گا 2 روز کے بعد۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ہم حبیب خدا کا احسان نہیں بھول سکتے، وہ ہمارا غم پیدا ہوتے بھی ہمارا غم، اور جب آپ کے نور کو ظاہر فرمایا، اللہ نے اپنے سامنے نور کو کھڑا کیا، اے میرے حبیب کے نور مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا میں اپنی امت کی شفاعت مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا خوب تو نے اے میرے حبیب، تو نے کیسی پیاری چیز مانگی، تو نے کتنی بڑھیا چیز مانگی، اپنی امت کی میری مخلوق کی شفاعت مانگی، تو نے کیسا کام کیا، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی جس کو میں اب بھی محسوس کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس خوشی کو اب محسوس کر رہا ہوں۔ یہ لوگ جو دنیا والے کہتے ہیں آج میں بہت خوش ہوں، بے وقوف ہے، جاہل ہے، کندہ ناتراش ہے۔ ارے بے وقوف، خوشی تو آج تک کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئی سوائے محمد کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ خوشی میں اب بھی محسوس کر رہا ہوں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نبی کو خوشی نصیب نہیں ہوئی، کسی ولی کو خوشی نصیب نہیں ہوئی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 دفعہ یا 2 دفعہ۔ یہ خوشی نصیب ہوئی یا معراج میں ہوئی، اور سکینہ پن۔ جب آپ لق و دق میدان میں جاتے تھے تو آپ گھبرا رہے تھے، جب آپ کی اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات ہوئی یا جو کچھ بات ہوئی تو آپ گھبرائے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست راست، اپنا دہنا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دست قدرت آپ کی کمر پر رکھا، جس سے آپ کو سکینہ پن معلوم ہوا، اور آپ نے فرمایا وہ سکینہ پن میں اب بھی محسوس کر رہا ہوں۔ ہما شما کو جو سکینہ پن مل جاتا ہے کسی کو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سکینے کا عکس ہے، جیسے آئینے کا عکس۔ نبیوں کا، انبیاء کا عکس اولیاء ہیں، نبیوں کا معجزات اولیاء کی کرامات ہیں۔ جس نے نبی کا انکار، ولی کا انکار کیا، اس نے نبوت کا انکار کیا، کافر ہو گیا۔ جس نے کرامت کا انکار کیا، اس نے معجزے کا انکار کیا، کافر ہو گیا۔ اگر تمہارا دل کسی کو ولی مانے نہ مانے، لیکن زبان درازی مت کرو۔ جو ولی کو مارتا ہے، نبی اور ولی کو مار دیتا ہے، اس کی بخشش نہیں۔ جو ولی نبی کی بددعا سے مر جاتا ہے، اس کی بخشش نہیں۔ جو ولی نبی کے ہاتھ سے مر جاتا ہے، اس کی بخشش نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو، ولی کے معنی ہے دوست، دوستی بھی کئی قسم کی ہے، جیسے اولیاء کبائر،
اولیاء اللہ، ولی نہیں اولیاء، کئی چیزوں میں ولایت، کن کن چیزوں میں یہ خدا ہی جانے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، جو اس کو آزار دیتا ہے کسی نبی ولی کو، اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، اس کی دین اور دنیا کو غرض کرنے میں لگا دیتا ہے، اگرچہ کچھ وقت لگ جائے، لیکن انتقام ضرور دیتا ہے۔ خدا اپنے دوستوں سے اور اپنے نبیوں سے، نبی کیا ہیں؟ خدا کے خزانے، ولی کیا ہیں؟ اللہ کے روزے، اور یہ اللہ کے دل اللہ کے روزے ہیں۔ روزے کا کیا مقصد؟ یہ مقبرہ نہیں، مزار نہیں، بلکہ اللہ کے رازوں کا ڈبہ ہے۔ اور یہ اللہ کے دل اللہ کے خزائن کے، اللہ کے اسرار کے، اللہ کے انوار کے، اللہ کے تجلیات کے، اللہ کی خیر و برکات کا ڈبہ ہے۔ اور نبی جو ہے یہ پورا کا پورا اللہ کا خزانہ ہے، سر سے پیر تک۔ خیر، تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنا ضروری ہے۔ بس اب تم جتنا یہ جتنے تمہارے انگلیاں ہیں، اتنے ہی دفعے تم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ پڑھ لو، اتنی دفعے درود شریف پڑھ لو، اور 3 دفعے قل ہو اللہ پڑھ لینا میں بسم اللہ کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ یہ پڑھا اس کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچ جائے۔ ان کے صدقے اور طفیل سے ہمارے دل کو ماں سوا سے پاک اور اپنی معرفت کے انوار سے ہمیشہ کے لیے منور فرما دے۔ ان کے صدقے اور طفیل سے ہماری دین اور دنیا میں خیر خوبیاں عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم کو اپنے دین اور ایمان اور اسلام پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہم کو سچائی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو حلال کھلا حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے ہر برائی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک صالحین میں سے شمار فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ برحمتک یا